اب جادو سے بچنے کے لیے جو چیزیں ہیں، کچھ احتیاط ہیں، وہ میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے انسان جادو سے بچ سکتا ہے۔ جو جادو کرتا ہے، جادو کرنا حرام ہے، جادو کروانے والا بھی حرام ہے، اس کی مغفرت نہیں ہونی۔ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے جو انسان جادو کرتا ہے وہ حرام ہے، کسی طور پر بھی وہ جائز نہیں ہے۔ جو لوگوں کو اتنی تکلیف دی جاتی ہے، اس کے منترات بھی غلط ہیں، اس کے منترات بھی حرام ہیں۔ یہاں تک کہ اگر بہت سارے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جادو کے علاج کے لیے ہم جادو کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید سے بڑی طاقت نہیں ہے دنیا کے اندر۔ قرآن مجید سے، کائنات کے اندر قرآن مجید سے بڑی طاقت نہیں ہے۔ سب سے بڑی طاقت قرآن مجید کی ہے، اور قرآن مجید کے ذریعے سے اپنا علاج کریں، ضرور کریں۔ سنت بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو ہوا تھا تو معوذتین کے ذریعے سے علاج ہوا تھا۔ تو عزیز دوستو، ابھی اس طریقے کے مطابق جو بھی عمل کیے جائیں، سب سے پہلے تو عمل سے پہلے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہی قادر ہیں، ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ سب سے پہلے دعا کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، نفل پڑھیں، اللہ سے مدد مانگیں، اور اس کے بعد کچھ وظائف ہیں وہ وظائف پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جادو سے حفاظت بھی فرمائیں گے اور جادو کا علاج بھی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات شروع ہو، پہلی احتیاطی تدبیر یہ ہے، جب رات شروع ہو جائے تو اپنی اولاد کو باہر جانے سے روک دو، کیونکہ شام کے وقت میں شیاطین دوبارہ واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں، اور عین اسی وقت کے اندر ہمارے بہت ساری بہنیں ہیں جو اسی وقت کے اندر وہ لوگ اس طرح کر دیتے ہیں کہ جیسے ان کو بال کھول دیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں، تو شیاطین کی نظر لگتی ہے اور ایسی بد نظر ہوتی ہے کہ پھر اس کا علاج بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس بد نظری کا جو اثر ہوتا ہے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کے وقت میں اپنی اولاد کو باہر جانے سے روکے۔ دوسری بات یہ کہ مغرب سے پہلے اپنے گھر کی لائٹوں کو جلا دیں، جتنے گھر کی لائٹیں ہیں ان سب کو جلا دیں، اور تاکہ گھر کے اندر روشنی ہونی چاہیے۔ اپنے برتنوں کو سمیٹ لو، اپنے برتنوں کو ڈھانک کر رکھو، اپنے جو اس وقت تو مشکیزیں ہوتے تھے، مشکیزوں کا منہ بند کر دیں۔ گاؤں میں آج بھی مٹکے ہوتے ہیں تو مٹکوں کا منہ بند کر دیا جائے اس وقت کے اندر، جب یہ مغرب کے وقت میں جب شیاطین اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں، اور عین اسی وقت کے اندر یہ لوگ نظر بھی لگاتے ہیں، ان کی نظریں بھی لگتی ہیں۔ سب سے پہلی احتیاطی تدبیر تو یہ ہے کہ ہم مغرب کے وقت میں احتیاط کریں، اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ ایک بات حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس کھجور کا ایک ڈھیر تھا، وہ رات کو رکھتے تھے اور روزانہ وہ کم ہوتا جاتا تھا، جیسا کہ آج کے دور میں ہوتا ہے کہ لوگ پیسے رکھتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے رہتے ہیں، اس کے اندر کمی آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جی پیسے رکھتے ہیں اور وہ پیسے کم ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ کر کے وہ پیسے کم ہوتے جاتے ہیں۔ تو پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ جو کھجوروں کا جو ایک ڈھیر تھا وہ روزانہ گھٹتا جاتا تھا۔ ایک رات انہوں نے اس کی نگرانی کی تو دیکھا کہ ایک جانور کی طرح کا ایک لڑکا ہے، ایک لڑکے جیسا ہے، جانور کی شکل کا ہے، جانور کی شکل کا لگتا ہے، وہ آتا ہے اور آ کر وہ کھجور اٹھا کے لے جاتا ہے۔ آپ نے اس کو پکڑا، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کون ہے تو، جن ہے یا آدمی ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ تو حضرت ابی نے کہا کہ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا ہاتھ کتے کا ہے اور اس کے بال کتے کے ہیں، جیسے کتے کی طرح اس کی خلقت ایسی تھی۔ تو پتہ چلا کہ جنات اس کیفیت کے اندر بھی آتے ہیں۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بات کہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ واقعتاً جن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری رکوع ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من اللہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو آخری رکوع ہے، اس کو پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت اس سے حفاظت میں رکھتے ہیں۔ اور اس جن نے حضرت ابی بن کعب کو بھی خود ہی بتایا تھا۔ تو سبق یہ ملا کہ سورۃ البقرہ کا جو آخری رکوع ہے، آخری رکوع کو اگر رات کو پڑھ لیا جائے تو اللہ رب العزت جن سے حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سوتے وقت معوذتین پڑھتے تھے، سورۃ فلق اور سورہ ناس۔
جادو سے بچنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل وہ یہ ہے کہ سورۃ الفلق اور سورہ ناس اور سورۃ الاخلاص بھی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ 3 صورتیں پڑھ لی جائیں، پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں تو اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے حفاظت میں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ عمل کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ عمل کیا کرتی تھیں۔ تو پہلا عمل تو یہی ہے کہ معوذتین کو پڑھیں۔ اسی لیے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ قرآن مجید کے جو وظائف ہیں ان کو پڑھا جائے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ روزانہ چھوٹی سی ایک سبق دے دیا جائے، اس کو آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں، لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ لوگ ان ساری چیزوں سے حفاظت میں رکھیں، اپنے آپ کو بھی حفاظت میں رکھیں، اپنے بچوں کے اوپر بھی دم کریں۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر بیمار ہوتا، کوئی بچہ بیمار ہوتا تو مسجد کے باہر آتی تھی اور دیکھتی تھی کوئی نمازی نماز پڑھ کر نکل رہا ہے تو اس سے دم کرواتی تھی۔ ہم جب پڑھتے تھے تو وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ رات کو صبح سے لے کر رات تک قرآن مجید جب پڑھ رہے ہوتے تھے اور رات جب ہوتی تھی تو ایک پانی کی بوتل میں سب بچوں سے دم کرواتے تھے اور وہ دم کروا کر اپنے گھر میں استعمال کرتے تھے۔ اس قرآن مجید کی برکت سے اللہ رب العزت ان سب کی حفاظت فرماتے تھے۔ انشاءاللہ آگے چل کے مزید بھی میں آگے بتاؤں گا۔ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، یہ بھی ایک جادو کی ایک قسم ہے۔ ایسی ناراضگی ہوتی ہے، ماں باپ کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے، بچوں اور والدین کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ میری کوشش ہوگی وقتاً فوقتاً میں یہ سبق دیتا رہوں اور اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا، اگر صرف خالی باتیں سنیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا عزیز دوستو، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، اپنے بچوں کو بھی یاد رکھیے، اپنے ملک کی حفاظت کی خاطر دعا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جادو سے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔